بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور لاکھوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ایم خان، آپ سے مخاطب. ابھی ہم ملیشیا کے ایک ٹرین اسٹیشن سالک تنگی پہ موجود ہیں، اور جو کہ KLIA جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے ملیشیا کا، وہاں سے KL سینٹر کی طرف جاتی ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر درویش خان. ہم ان سے بات کریں گے، ان سے ان کے ویوز کے بارے میں جانیں گے، اور ہم ان سے ان کی ڈیٹیل جو پوری لائف ہے ایجوکیشنل اور جو جابس وغیرہ ان نے کی ہیں ان سے متعلق ان کے مطلب جانیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر. السلام. ڈاکٹر ہاؤ آر یو؟ I'm doing well. How about you? الحمدللہ آئی ایم فائن. Good. تو ڈاکٹر، ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں گے، جیسا کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا پچھلی ویڈیو میں، کہ ہم ڈاکٹر درویش سے ان کی ڈیٹیل ایکسپیرینس کے بارے میں جانیں گے، ان کی اسکالرشپس کے بارے میں جانیں گے، جابس آپ نے کہاں کی، اسکالرشپس کیسے فائنڈ کی. تو آپ ہمارے ویورز کو ڈیٹیل سے یہ چیزیں بتائیں گے تاکہ ان کے لیے رہنمائی بنے کا سبب بنے. صحیح. گڈ. میرا تعلق پشاور سے ہے، KPK سے، اور پشاور میں ورسک روڈ سے بلانگ کرتا ہوں. میٹرک تک میں نے ایجوکیشن گورنمنٹ اسکول سے کی، اور میٹرک میں اچھے مارکس آنے کے بعد میں اسلامیہ کالج پشاور چلا گیا. وہاں سے میں نے FSc کی. FSc کے بعد پھر انجینئرنگ ٹیسٹ دیا. انجینئرنگ ٹیسٹ کے بعد میری ہو گئی تھی کیمیکل میں، جو اس وقت میں نے ایڈمیشن نہیں لی کہ مجھے کیمیکل پسند نہیں ہے، اور اب PhD کیمیکل میں کی. مطلب کہ کیمیکل انجینئرنگ میں آپ نے ایڈمیشن اس لیے نہیں لیا کہ آپ کی انٹرسٹ نہیں ہے؟ ہاں، میں سول کا سوچ رہا تھا، سول میں ہوا نہیں، صرف کیمیکل میں ہوا. تو میں نے آگے سمپل BSc کنٹینیو کر لی، فزکس ود میتھمیٹکس. اچھا. کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ آئی ڈونٹ لائک کیمیکل. اچھا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جس چیز سے ہم بھاگتے ہیں زندگی میں اسی سے اگین واسطہ پڑتا ہے. تو جب PhD میں ریسرچ سٹارٹ کی اور لیب جوائن کی تو دیٹ واز ٹوٹلی کیمسٹری اینڈ کیمیکل انجینئرنگ، کیونکہ میں فیول سیل اور نینو مٹیریلز میں کام کر رہا ہوں. اچھا. ہاں، تو BSc اسلامیہ کالج سے، پھر MSc پشاور یونیورسٹی سے. اس کے بعد میں نے GIK انسٹیٹیوٹ کو جوائن کیا ایز اے لیکچرر کالج کو، GIK کالج کو، اور وہاں پہ کچھ وقت پڑھایا. پھر مجھے کامن ویلتھ اسکالرشپ ملی اور میں چلا گیا یونیورسٹی آف لیورپول UK. اچھا، یہاں پہ آپ تھوڑا سا پاز لیں گے، اور میں پوچھنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ جو کامن ویلتھ اسکالرشپ کے لیے آپ نے اپلائی کیا، اس کے لیے ہمارے ناظرین کو ایک بریفلی بتا دیں کہ کیسے آپ نے سرچ کی، کیسے آپ نے لی، اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے، تاکہ جو اسٹوڈنٹس جانا چاہتے ہیں کامن ویلتھ کے لیے ان کے لیے یہ اس ویڈیو میں ہیلپ فل ہو سکے، یہ ویڈیو ان کے لیے. گڈ. انگلینڈ میں تو بہت سارے اسکالرشپ ہیں. میں صرف کامن ویلتھ کی بات کروں گا کہ میں نے یہ اسکالرشپ اویل کی تھی. اور کامن ویلتھ اسکالرشپ جو ہے، اس میں تقریباً ہر وہ نیشنلٹی والے اپلائی کر سکتے ہیں جو پہلے برٹش کالونیز رہ چکے ہیں، اس لیے ان کو کامن ویلتھ کہتے ہیں. کامن ویلتھ میں اس وقت میرے خیال میں 58 کنٹریز ہیں، اور اس میں پاکستان بھی ہے کیونکہ وی آر آلسو برٹش کالونی. اور کامن ویلتھ اسکالرشپ جو ہے، اس کے ڈیٹ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہر ایئر ایڈورٹائز ہوتے ہیں. اس کی اوپننگ ڈیٹ، کلوزنگ ڈیٹ، کرائٹیریا، یہ سب کچھ آلریڈی ڈیسائیڈڈ. بٹ کرائٹیریا تو سمپل ہے، جب آپ پاکستان میں سے 16 ایئر ایجوکیشن آپ نے کی ہو تو اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور ادھر جو اس کی جو ویلیو ہے، کوانٹٹی ہے آف منی، وہ یونیورسٹی فی اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے، اور ایکاموڈیشن بھی وہ دے دیتے ہیں یونیورسٹی میں، ہاسٹل میں، وہ بھی اسکالرشپ میں انکلوڈیڈ ہے. اور اس کے علاوہ مجھے جو پاکٹ منی ملتی تھی، دیٹ واز 700 پاؤنڈ. 700 پاؤنڈ پر منتھ. with no university fee, no like living, that all were included in the scholarship. جو فوڈ اور کلاتھنگ اور یہ ہیں جو ہمیں ڈیلی بیسس پہ جو ہماری ضروریات ہیں، اس کے لیے ہمیں 700 پاؤنڈ ملتے تھے. تو 700 پاؤنڈ میں تقریباً 250 سے لے کے 300 پاؤنڈ تک یہ لگ جاتے تھے کھانے پینے پہ. ہاں تقریباً، اور باقی سیونگ ہو جاتی تھی.
صحیح. اس کے علاوہ بھی انگلینڈ میں شاید ہمارے ناظرین اور ویورز کو پتہ بھی ہو کہ جب ہم ادھر چلے جاتے تو صرف پڑھتے نہیں ہیں, ادھر ہم ساتھ کام بھی کرتے ہیں. اچھا, کام کرنا الاؤ ہوتا ہے اس اسکالرشپ پہ؟ اسکالرشپ پہ الاؤ ہوتا ہے, اور یہ ہے کہ 20 آورس پر ویک الاؤڈ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ لائف ہے. لیکن 20 آورس پر ویک ویسے الاؤڈ تو یہ ہے ویزا پہ لکھا ہوتا ہے, لیکن میں اور جتنے مجھ جیسے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم فل کام کرتے ہیں. اچھا, فل کام. اچھا, like ہمارے ویورز کو یہ بھی بتا دیں کہ کس ٹائپ کی جابس وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں جو جانا چاہتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ ویزا پہ یا اس کامن ویلتھ پہ, تو کس طرح کی جاب انہیں مل سکتی ہیں ایزیلی جو وہ ایزیلی کر سکیں وہاں پہ؟ یہ تو دس از اے ویری گڈ کویشچن. میں اپنی بات کر لوں تو جب ایون میں نے انگلینڈ میں لینڈنگ کی اور میں ادھر چلا گیا تھا تو میں ڈرائیونگ بھی نہیں کر سکتا تھا, میں نہیں جانتا تھا ہاؤ ٹو ڈرائیو. تو یہی سے آپ اندازہ لگا لیں. لیکن میں ویورز کو یہی کہوں گا وہ یہ ہے کہ جب میں اسٹوڈنٹس کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایٹ لیسٹ ایک سکل ضرور سیکھیں. بالکل صحیح. وہ سکل اس طرح ہو ایٹ لیسٹ آپ ڈرائیور ہو, ادھر جا کے ڈیلیوری جاب کریں گے, فوڈ ڈیلیور کریں گے, یا اور بہت سارے کام ہے جس میں آپ کو ڈرائیونگ کی ضرورت پڑتی ہے. صحیح. اور اسپیشلی انگلینڈ میں چونکہ گاڑیاں بہت چیپ ہیں تو ادھر جا کے اسٹوڈنٹس 2-3 مہینے کام کر کے ایزیلی گاڑی لے سکتے ہیں. صحیح. تو میرے خیال میں گاڑی سے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے, آپ کام پہ بھی جا سکتے اور یونیورسٹی یوز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. چھوٹا سا کویشچن یہاں پہ, گاڑی کے لیے چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں تو مطلب لائسنس کے بغیر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے, تو پاکستانی لائسنس پہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ گاڑی چلا سکتے ہیں یا ان کے لیے وہاں لائسنس لینا ایزی ہے یا بغیر لائسنس کے چلا سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی ہمارے ویورز کو آپ کائنڈلی بریف کریں. صحیح, دیٹس اے ویری گڈ کویشچن. انگلینڈ میں جس دن سے آپ لینڈنگ کرتے ہو آپ کی انٹری ہو جاتی ہے تو اس دن سے آپ کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتی ہے اور کمنگ 1 ایئر کے لیے آپ پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس پہ ڈرائیو کر سکتے ہیں. دیٹس گڈ. اور اسی 1 ایئر میں آپ نے پھر برٹش ڈرائیونگ لائسنس لینی ہے. اگر آپ نے برٹش ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں لی اور یہ اس کا بھی سال گزر گیا دین یو کانٹ ڈرائیو. اگر پولیس والوں نے اسٹاپ کر لیا دین دے ول فائن یو. تو آپ کو وہاں پہ اس کے لیے ٹیسٹ وغیرہ دینا پڑے گا یا اس لائسنس کو ٹرانسفر کریں گے کیسے؟ نہیں, پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس وہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس کے لیے انگلینڈ کا جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ تھیوری پیپر دیں گے. صحیح. کویشچن تھیوری پیپر بالکل وہ کمپیوٹر بیسڈ ہوتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ سارے ڈرائیونگ سے ریلیٹڈ کویشچنز ہوتے ہیں کہ دس سائن فار وٹ مینز, دس سائن فار وٹ مینز, وٹ از موٹر وے سائن اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ. صحیح. تو اس میں 50 کویشچنز ہوتے ہیں اور 50 میں سے آپ نے 45 لینے ہیں. 45 نمبر لینے ہیں. 45 نمبر کریکٹ کویشچنز, اور پر کویشچن دیر از 1 مارک. تو فرسٹ ٹائم جب میں نے ٹیسٹ دیا تھا تو میرے 32 مارکس آئے تھے جو کہ آئی فیلڈ. تو لیکن وہ میں سوچ رہا تھا کہ دس از سم تھنگ ویری ایزی. جب ادھر چلا گیا دیٹ واز ریئلی ٹف. تو نیکسٹ ٹائم پھر میں نے ڈرائیونگ کی ٹیسٹ بک لی بک شاپ سے اور وہ اسٹڈی کی. تو نیکسٹ ٹائم تقریباً مہینہ بعد پھر میں نے ٹیسٹ دیا تو اس میں میرے 49 مارکس آئے تھے. ماشاء اللہ. کیونکہ تیاری تھی نا اس سے پہلے تو میں مطلب آپ بک سے تیاری کر کے ایزیلی ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں؟ ایزیلی پاس کر سکتے. صحیح ہے. یہ تو آپ کا ہو گیا جو ریٹن ٹیسٹ تھا, اس کے آگے تھیوری ٹیسٹ. اس کے بعد جب آپ ریٹن ٹیسٹ پاس کرو گے تو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیں گے وہ. صحیح. پھر یہی سرٹیفکیٹ آن لائن اپلائی کریں گے پریکٹیکل کے لیے. ٹھیک. پریکٹیکل ڈرائیونگ کے لیے پریکٹیکل آپ کا ٹیسٹ لیں گے تو اس کے لیے یہ تھیوری پاس ہونا ضروری ہے. صحیح. تو جب وہ کریں گے تو وہ بک ہو جاتی ہے پریکٹیکل. اور پریکٹیکل جس دن اور جس ڈیٹ کو آپ نے بک کی ہے اسی دن ڈرائیونگ سینٹرز ہے ادھر تقریباً ہر جگہ پہ, ہر بگ سٹیز اور اسمال ٹاؤنز میں ہیں ڈرائیونگ سینٹرز. ادھر جا کے پھر آپ کا وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ لیتے ہیں جو کہ 40 منٹس تک ہوتا ہے. ٹھیک. اس 40 منٹس کی جو ان کا انسٹرکٹر ہوتا ہے گورنمنٹ انسٹرکٹر وہ آپ کی ڈرائیونگ چیک کرتے ہیں. تو اس میں 20 منٹس کی ڈیوریشن جو ہے اسے کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ڈرائیونگ. ٹھیک. اور 20 منٹس کی ڈرائیونگ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ڈرائیونگ ہے. ڈیپینڈنٹ ڈرائیونگ میں یہ ہے کہ انسٹرکٹر آپ کو انسٹرکشن دے گا, ابھی رائٹ لو, ابھی لیفٹ لو, ابھی سائڈ پہ پارک کر لو, ابھی ود ان دا کارز پارک کر لو. دیز آر انسٹرکشنز یو ول فالو. وٹ ہی آر شی سے یو ول فالو. اور لاسٹ جو 20 منٹس ہے وہ آپ کو فار ایگزامپل میں پاکستان کی ایگزامپل دوں. فار ایگزامپل آپ اسلام آباد میں ہو اور انسٹرکٹر آپ کو کہے کہ آپ راجہ بازار پنڈی جنا روڈ پہ چلے جائیں. Then you need to follow the signboards and will go. After that, once she or he gave you the instruction about a destination,
she or he will keep quiet, nothing more, just will observe you. And you will follow the direction of sign how to go to Jannah Road, Rawalpindi. وہ آپ کے ساتھ ہوگا گاڑی میں. صحیح ہے. تو آپ کو میپ یوز کرنے کی پرمیشن ہے کوئی نہیں؟ اچھا جسٹ آپ نے سائن بورڈ کر سائن بورڈ جو روڈ سائڈ پہ لگے ہوتے ہیں. صحیح. اور اس میں ادھر انڈیپینڈنٹ ڈرائیونگ ہو اور ڈیپینڈنٹ ڈرائیونگ ہو، اس میں اگر آپ نے اسپیڈ لمٹ ایکسیڈ کی یا اس کے علاوہ اور فار ایگزامپل پیڈسٹرین کو نہیں دیکھ اور کراس کر لیا یا جو ٹریفک لائٹس ہوتے ہیں اس کو کی وائلیشن کی، سو ڈرائیونگ ٹیسٹ از فیل. اس میں اس کی رولز یہ ہیں کہ انہوں نے غلطیوں کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. ون از میجر، ون از مائنر. اگر مائنر آپ 5 غلطیاں کر لو الاؤڈ ہے، اور میجر جسٹ 1 کر لو الاؤڈ ہے. اگر دوسری کر لی سو. اس کا مطلب ہے کہ جو 1 سال پاکستانی لائسنس پہ گاڑی چلا سکتے ہیں، سو اس میں آپ کو فیملیئر ہونا پڑے گا روڈز کے لیے بھی، سائنس کے لیے بھی، چونکہ جو ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنا تو پڑھنا آ ہی جاتا ہے، سائن بورڈز کیسے فالو کرنے ہیں. دوسرا جب آپ نے ریٹن ٹیسٹ پاس کیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کو کافی ہیلپ فل ہوتا ہے. اسٹڈی ہو جاتی ہے. صحیح ہے. چلیں سر، یہ تو ہو گیا آپ کا یو کے کا، اور جاب کا آپ نے بتا دیا کہ ایک آپ کار ڈرائیونگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آرٹ جابز ہیں، اس کو ہم ادھر آرٹ جابز کہتے ہیں، جو آپ کے پاس سکلز نہیں ہیں. آپ ریسٹورنٹ میں کام کر سکتے ہیں، کلیننگ میں کام کر سکتے ہیں، کسی اسٹور میں کام کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے. اور سیکیورٹی کر سکتے ہیں. سیکیورٹی بھی کر سکتے ہیں. سیکیورٹی میں خود سیکیورٹی کرتا ہوں. صحیح. سیکیورٹی میں یہ ہے کہ 12 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے. اس میں آپ کسی ویرانی جگہ پر سیکیورٹی کر رہے ہو تو اس میں آپ کو پڑھنے کا بھی موقع ملتا ہے کیونکہ کوئی ہوتا نہیں ہے. اور لیپ ٹاپ وغیرہ آپ یوز کر سکتے ہو. انٹرنیٹ تو پیکیجز ہوتے ہیں، موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر لو یا انٹرنیٹ ڈیوائس یوز کر لو تو ساتھ پڑھ بھی سکتے ہو اور ساتھ ساتھ جاب بھی ہو رہی ہے. صحیح ہے. تو سیکیورٹی از اے گڈ آپشن بٹ ناٹ فار ایور. ویور اس سے یہ مطلب نہ لے کہ میں ادھر جا کے سیکیورٹی ہی کروں گا. یہ ہے کہ جب تک آپ کی ڈگری کمپلیٹ نہ ہو کیپ گوئنگ، یا جب تک آپ کوئی اسکل نہیں سیکھ لیتے اس وقت تک آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ادھر لوگ موسٹلی یہ غلطی کرتے ہیں کہ کسی ایک جاب میں ایک دفعہ انٹر ہو جاتے ہیں اور وہ پیسے کمانا سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر کالج یا یونیورسٹی جانا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بہت غلط ہے. اسائنمنٹ بھی ٹائم پہ سبمٹ نہیں کرتے. ایگزام جو ادھر موسٹلی ایگزام جو ہے وہ ہوتے ہیں وہ اسائنمنٹ بیسڈ ہوتے ہیں، پیپر بیسڈ نہیں ہوتے جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں سیمسٹر کے اینڈ پہ. تو وہ فلی پیسے کمانے میں لگ جاتے ہیں. ادھر وہ یونیورسٹی جاتے نہیں، وہ پھر رپورٹ کر دیتے امیگریشن آفس کیونکہ اٹینڈنس پوری نہیں ہے. تو ادھر سے موسٹلی ہمارے لوگ انلیگل ہو جاتے ہیں. یہ ویسے آپ کی اس بات سے کافی موٹیویشن خیر میں بھی لے رہا ہوں اور میرے ویورز بھی لیں گے کہ موسٹلی ویسے جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. وہاں جاتے ہیں، وہاں اسٹڈی پہ پھر فوکس چھوڑ دیتے ہیں، اسائنمنٹ چھوڑ دیتے ہیں، یونیورسٹی جانا چھوڑ دیتے ہیں، فلی مطلب پیسے کمانے میں لگ جاتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹائملی ڈگری ان کی نہیں ہو سکتی اور انلیگل ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے کہ آپ نے ٹائملی اپنی ڈگری بھی کی، واپس آ کے آپ نے پی ایچ ڈی میں بھی ایڈمیشن لیا، پھر آپ پوسٹ ڈاک، پھر اب لیکچرشپ، اسسٹنٹ پروفیسر. یہ آپ کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. تھینک یو. سو یہ ویورز کو یہ بات آپ نے اچھی بتائی ہے کہ وہاں اپنے ڈگری پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے جو آپ کا اصل مقصد ہے. باقی آپ نے جو ایکسٹرا پیسے کمانے ہیں وہ آپ گھر والوں کے لیے بھی بھیج سکتے ہیں. اپنے اگر آپ زیادہ عیاشی سے رہنا چاہتے ہیں، سیونگ بھی ہو جاتی ہے. صحیح. دیٹس اے گڈ اپرچونٹی ٹو ارن منی اینڈ گیٹ بوتھ ایجوکیشن اینڈ منی بوتھ. صحیح. لیکن اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر درویش خان. نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کی جو یو کے آپ نے اسکالرشپ کیسے حاصل کی اور یہ سی ایس سی کیسے حاصل کی، ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. اپنے ویورز کے لیے انہیں گائیڈ کریں گے کہ کیسے آپ بھی اسکالرشپس لے سکتے ہیں. یہ جو آپ اسٹیپس بتائیں گے یہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوں گے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. انشاءاللہ.